جو بندہ اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور وہ ہے شرک، کہ عبادت کا حق اللہ کا ہے، یہ حق اب کسی اور کو دے دینا، کسی قبر پر سجدہ کرنا، بت کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور دوسرا ظلم وہ ہے کہ جو بندہ بندے پر کرتا ہے، انسان اپنے سے چھوٹے ماتحت لوگوں پر ظلم کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ اور تیسرا ظلم وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر خود کرتا ہے، گناہ کر کے، زنا کر کے، شرابیں پی کر، سود لے کر، جھوٹ بول کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، تو ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے اب وہی بندے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ عقل مند لوگ اللہ سے یہ مناجی ربا، وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا، سمع قوت سماعت کو کہتے ہیں، نا کا معنی ہم نے سنا، منادین، ایک منادی کو، منادی یہ جو ہے ندا سے ہے، ندا کہتے ہیں آواز بلند کرنا، اور منادی کہتے ہیں بلند آواز لگانے والا۔ مؤذن کو بھی منادی کہتے ہیں، وہ بھی بلند آواز سے پکارتا ہے۔ منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی جو پکار رہا تھا للایمان، ایمان کی طرف، وہ بلا رہا تھا ایمان لانے کے لیے، ان آمینو، وہ کہہ رہا تھا ان آمینو، یہ کہ ایمان لاؤ۔ اور آمن جو ہے یہ ایمان سے ہے، مان لینے سے ہے، کہ مان لو تم بربکم، اپنے رب کو، ایمان لاؤ تم اپنے رب پر، فآمنا، پس ہم نے مان لیا، ہم ایمان لائے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر، تو معاف کر دے، بخش دے، لنا، ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، یہ ذنب کی جمع ہے ذنوب، اور ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ہمارے گناہ تو بخش دے، معاف کر دے، وکفر، اور مٹا دے تو، عنا، ہم سے۔ کفر کا معنی بھی گناہ کو مٹانا یا بخشنا ہوتا ہے، اور ایسا بخشنا کہ جس کے بعد وہ گناہ رہے ہی نہ۔ اللہ ایک تو معاف کر دے، کہ گناہ کیا بندے نے، وہ لکھا ہوا ہے، اب کسی چیز پر، کتاب پر فرشتوں نے لکھ دیا، اب بندے نے کہا کہ فاغفر، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا لیکن وہ لکھا ہوا ہے۔ اور کفر آنا کا معنی وہاں سے مٹا دے، اور مٹا بھی ایسا کہ لکیر نہیں، ایک ہوتا ہے مٹانا اوپر سے پینسل سے دوبارہ لکیر لگا دینا، لیکن وہ لکھا ہوا تو ہے، لیکن یہاں ہے کہ بالکل مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ان الذین الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو بندہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، وعمل صالحا، اور اگلی زندگی نیک اور صالح عمل کرنے شروع کر دے، تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صرف مٹاتے نہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جہاں جہاں گناہ کیے، پھر معافی مانگی، توبہ کی، ندامت کے آنسو بہا دیے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو چن چن کر نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ وکفر، اللہ تو مٹا دے، سیئاتنا، ہمارے گناہ کو۔ سیئہ ہر بری چیز کو کہتے ہیں، ہر بری چیز سیئہ ہوتی ہے، اور گناہ چونکہ ہوتے ہی برے ہیں اسی لیے ہمارے گناہوں کو تو مٹا دے۔ وتوفنا، اور تو فوت کرنا ہمیں، وفات دینا ہمیں، مال ابرار، نیک لوگوں کے ساتھ، مع کا معنی ساتھ، الابرار، بر کی جمع ہے ابرار، اور ابرار کہتے ہیں حد سے بڑھ کر نیکیاں کرنے والا، بہت زیادہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا۔ آگے ہے ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، تو دے ہمیں، ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور تو دے ہمیں، ما وہ، وعدتنا، کہ جن کا تو نے وعدہ کیا، وعدتا، تو نے وعدہ کیا، نہ ہم سے، ہمیں وہ چیزیں دے کہ جن چیزوں کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسول کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے قرآن بھیج کر ہم سے جن چیزوں کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ وعدے ہمیں دے دے، ولا تخزنا، نہ تو رسوا کرنا ہمیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انکا، قیامہ جو ہے یہ قائم سے ہے، کھڑا ہونے والا، قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو، اور قیامہ اس دن چونکہ سب لوگ کھڑے ہوں گے، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ رب العالمین کے سامنے جواب نہ دے دیں، اسی لیے اس دن کو قیامہ کہتے ہیں، کہ جس دن سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ انکا، بے شک تو، لا تخلف، نہیں خلاف کرتا، المیعاد، وعدے کے، کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو نے وعدے کیے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک بنیں گے، نمازیں پڑھیں گے، میرے سامنے جھکیں گے، مجھ سے معافیاں مانگیں گے، میں ان کو جنت دوں گا۔ اللہ تو بس ہمیں وہ جنت دے دے، ہر روز صبح صبح یہ جنت مانگیں، جو بندہ صبح اٹھ کر یہ جنت مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ ہو نہیں سکتا پھر وہ دوبارہ گناہ کرے،
وہ تو اللہ کی کاریگری پر غور و فکر کرے گا، گناہوں سے بچے گا۔ اور آگے فاستجاب، یہ آخری آیت ہے آج کے سبق کی، فاستجاب لہ، پس قبول کی۔ استجابہ کہتے ہیں جواب سے ہے، جواب دینے کی تیاری کرنا۔ استجاب کہ کسی نے کچھ بلایا، کچھ مانگا، اس کو دینے کی پوری تیاری کر لینا۔ پس فاستجابہ، اللہ نے جواب دیا، استجابت کی، قبول کر لی، لہم، ان کے لیے۔ جیسے ہی انہوں نے مانگی نا یہ دعا، اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لی، میں نے مان لی۔ انہوں نے جنت مانگی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دے دی، لہم، ان کو، فاستجابہ، پس دے دیا اللہ نے ان کو، ربہم، ان کے رب نے، انی، کہ بے شک میں، لا اضیع، اب یہاں سے اللہ کی باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ بندہ اللہ سے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً یہ جواب دیتے ہیں، انی، کہ بے شک میں، لا اضیع، نہیں میں ضائع کرتا۔ یہ ضائع اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضیاء، اور الف جو ہے اس کا معنی میں، نہیں میں ضائع کرتا، عمل، عامل، کسی عمل کرنے والے کا، عامل جو ہے اسم فاعل ہے، اور عمل کام کو کہتے ہیں، اور ایسا کام جو بالارادہ ہو، ایسا فعل جو بالارادہ ہو اس کو عمل کہتے ہیں۔ کسی عمل کرنے والے کا عمل ہم ضائع نہیں کرتے۔ منکم، تم میں سے، من ذکرن، کوئی مذکر عمل کرے، او انثی، یا مؤنث عمل کرے، کوئی عورت نیکیاں کرے یا مرد نیکی کرے، سب کو جو بھی عمل کرے گا ان کو اجر ملے گا۔ بعضکم من بعض سے ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ہیں، رشتہ داریاں ہیں آپس میں۔ فالذین، پس وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، مہاجر بنے، اپنے گھروں کو چھوڑا جنہوں نے، وَأُخْرِجُوا، اور وہ نکالے گئے، ان کو نکال دیا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ دیار جو ہے یہ منزل، مکان کو کہتے ہیں، کہ ان کو ان کی منزلوں، ان کی جگہوں سے نکال دیا گیا۔ وَأُوذُوا، اور وہ ایذا دیے گئے، تکلیف دیے گئے، اردو میں بھی ہم ایذا کہتے ہیں، وہ ایذا دیے گئے، تکلیف دیے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندے کہ جن کو میرے راستے میں میری وجہ سے تکلیف ملی، کہ انہوں نے مجھے رب مانا، ان کے گھر والوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، انہوں نے مجھے رب مانا، ان کے اپنوں نے ان کو ان سے تعلقات توڑ دیے، ان پر ظلم و ستم کیے، ان کو گھروں سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن بندوں نے میرے لیے تکلیف اٹھائی نا، وقاتلوا، اور انہوں نے لڑائیاں کی، میری خاطر انہوں نے جہاد کیا، وقتلوا، اور وہ قتل کر دیے گئے، وہ شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ ضرور میں مٹا دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں داخل کر دوں گا ان کو، جنات، باغات میں، تجری، کہ چلتی ہیں، من تحتہا، اس جنت کے نیچے۔ اور جنت ہر اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، اتنے درخت گھنے ہوں کہ زمین نظر نہ آ سکے، ایسا باغ۔ اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے متعلق کسی دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ اس میں کتنی نعمتیں ہوں گی، کتنے انعام و اکرام ہوں گے۔ ایک بہت بڑی سلطنت کا نام ہے، اور سورہ رحمان کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتیں، اس کے جو ہے نا محلات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں ہم جب پہنچیں گے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے کہ کس طرح دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور سنتے ہی انسان کا دل کرتا ہے کہ ابھی موت آ جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ثواباً، یہ بدلہ ہے، اور ثواب جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اپنے اصل مقصود والی جگہ کی طرف لوٹ آنا، کیونکہ ہمارا اصل جو ہے، ہمارا معاد جو ہے، اصل ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے، تو وہ بدلہ ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، اسی کے پاس ہے، حسن الثواب، بہت ہی اچھا ثواب، اچھا بدلہ۔ ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اسی کی طرف ہی ہم سب نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ ان آیات کو زبانی یاد کریں، آپ میں سے کئی ہوں گے جو زبانی پڑھتے ہوں گے، ان کو یاد کریں اور پڑھیں، اور جب پڑھیں ان کے اس کے ترجمے اور مفہوم پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ میں نے سنایا بتایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔